مولا علی کی شان میں کیا کہا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفے، ہمارے سنی بھائیوں کے دوسرے خلیفے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو کچھ نعمتیں دی، کچھ خصال دی، کچھ صفات دی، کچھ تحفے دیے، اگر ان میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتا مجھے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی۔ سلامت رکھے اس ننھے بچے کو، بلند ترین صلوات۔ مسلمانوں کے، ہمارے سنی بھائیوں کے دوسرے خلیفہ کہتے ہیں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو کچھ نعمتیں دیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے ملتی تو مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ کسی نے پوچھا، کہا ان میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں کھلنے والے تمام مسلمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا، سد الابواب الا باب علی، مگر علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ مسجد میں سب کے دروازے کھلتے تھے مگر اللہ کے رسول نے کہا اس کا بھی دروازہ بند کر دے، اس کا بھی دروازہ بند کر دے، سب کے دروازے بند کر دے، مگر علی ابن ابی طالب کا مسجد میں دروازہ کھلا رکھا۔ اب مسلمانوں کے دوسرے خلیفے، سنی بھائیوں کے دوسرے خلیفے کہتے ہیں یہ اگر مجھے نعمت ملتی تو اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور کیا دوسری کیا نعمت، دوسری خصلت کیا، دوسری صفت کیا؟ کہا دوسری بات، خیبر میں اللہ کے رسول نے کہا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو محب خدا ہوگا، جو محب رسول ہوگا، جو محبوب خدا ہوگا، جو محبوب رسول ہوگا۔ کہا میری بڑی تمنا تھی علم مجھے مل جاتا۔ جملہ کہوں، علم کسی اور کو نہیں ملا، علم بس مولا علی کو ملا، علم بس مولا علی کو ملا۔ اسی لیے آج علم کسی اور کے گھر پہ نظر نہیں آتا، بس علی والوں کے گھر پہ نظر آتا۔ اچھا محترم، یہ مسلمانوں سنی بھائیوں کے دوسرے خلیفے نے کہا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک شام کا بادشاہ تھا، ہاں جی، ایک شام کا بادشاہ مولا کے زمانے میں تھا۔ اس کا واقعہ سنیے، مولا کی فضیلت سنیے۔ شام کا بادشاہ وہ مولا کا دشمن تھا، اسے مولا سے دشمنی تھی، اس نے مولا سے جنگ لڑی تھی، مولا کو قتل کرنے آیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی دربار میں بیٹھے ہوئے اپنی دربار میں اپنے درباریوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے علی کے فضائل تو سناؤ۔ اب دشمن ہے، قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جنگ لڑنے آیا ہے، مگر اپنے درباریوں کو کہتا ہے تم لوگ مجھے علی کے فضائل سناؤ۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کوئی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول خدا نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اسی طرح مختلف لوگ کھڑے ہوتے رہے، مولا علی کے فضائل سناتے رہے۔ اتنے میں اس شام کے بادشاہ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، بالکل چپ، کچھ نہیں سنا رہا، فضائل بیان نہیں کر رہا۔ کہا اے بوڑھے ذرا یہ بتا تو کون ہے مجھ سے بڑا علی کا دشمن؟ کیونکہ یہ علی کا دشمن تھا، لیکن اس نے کہا چلو دیکھو میرے لوگ علی مولا کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ کہا تو کون ہے جو مجھ سے بڑا علی کا دشمن؟ بوڑھا کھڑا ہو کے کہتا کیا تم علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کیا تم مجھ سے بڑا علی کا دشمن ہے؟ بوڑھا کھڑا ہو کے کہتا ہے اس علی کی فضیلت کیا بیان کرو، دربار دشمن کی ہے، فضائل علی کا۔ شام کا بادشاہ تھا، اس نے ممبروں پہ مولا علی کو برا بھلا کہلوایا تھا۔ اس کے زمانے میں اور اس کے بعد مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا ممبروں پہ۔ اب عزیزان محترم کیا ہوا، ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص رسول کے جلیل القدر اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں، مسلمان بھائی ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اب سعد ابن ابی وقاص کسی بادشاہ کے پاس آیا، یہی شام کا بادشاہ۔ تو سعد ابن ابی وقاص سے شام کے بادشاہ نے پوچھا اے سعد ابن ابی وقاص
تم ابو تراب کو یعنی علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ شام کا بادشاہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے، کہ تم ابو تراب کو سب کیوں نہیں کرتے، یعنی برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا اللہ نے علی کو 3 تحفے دیے تھے، 3 نعمتیں دی تھی، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں کامیاب ہو جاتا، اس لیے میں علی کو کبھی کچھ برا بھلا نہیں کر سکتا۔ کہا کون سی نعمت ہے؟ کہا ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، کہا تو میرے لیے ویسا ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ دوسرا کہا میدان جنگ خیبر تھا، اللہ کے رسول نے کہا کل میں اسے علم دوں گا، جو مرد ہوگا محب و محبوب خدا اور رسول ہوگا۔ کہا میں اپنی گردن اٹھا رہا تھا کہ شاید میری طرف اشارہ ہو، شاید مجھے علم ملے، لیکن مجھے علم نہ ملا، علی کو علم ملا۔ کا تیسری وجہ جس کی وجہ سے میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، شام والے سنو، سعد ابن ابی وقاص کہتے تیسری وجہ یہ ہے کہ جب عیسائی نجران والے مناظرہ کرنے آئے اور ضد کر لیا، مناظرے میں شکست ملی مگر رسول کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے حکم دیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو وہاں پر نفس رسول علی بن کے آئے، نفس رسول کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان محترم، کتابیں بھری ہوئی ہیں فضائل مولا علی سے، فضائل صرف اپنے بیان نہیں کرتے، فضائل دوسرے بھی بیان کرتے ہیں، فضائل دشمن بھی بیان کرتے ہیں، فضائل غیر بھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ سنیے گا، ایک سنی عالم، بہت بزرگ سنی عالم سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا علی مولا کے فضائل کے متعلق مجھے کچھ تو بتائیے۔ اب یہ بہت بزرگ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں، بہت بزرگ اہل سنت کے عالم کہتے ہیں علی کے فضائل کا کمال سنو گے بیٹا؟ بیٹے نے کہا جی بابا بتائیے۔ کہا علی کے فضائل دشمنوں نے چھپائے دشمنی میں، دشمنوں نے چھپائے دشمنی میں، اپنوں نے چھپائے تقیے میں، کیونکہ ایک ایسا زمانہ تھا علی کا نام لینا جرم تھا، علی کا نام لینے کی وجہ سے جیل میں جانا پڑتا تھا، لوگ مارے جاتے تھے۔ دشمنوں نے چھپایا دشمنی میں، اپنوں نے چھپایا تقیے میں، مگر کمال یہ ہے جہاں دیکھو تمہیں علی علی نظر آتا ہے، علی نظر آتا ہے، تمہیں اس میں نام علی نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، بسم اللہ۔ پونم میں علی، پچھم میں علی، پیاروں میں علی، تاروں میں علی، ہر مولا علی کا ہر دادا، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبر کے اندر تو علی ضرور آئیں گے، مولا ضرور آئیں گے، لیکن قبر کے باہر شریف ہوگے تو تب آبائی، قبر کے باہر زنا کرو، شراب پیو، جھوٹ بولو، قبر کے اندر تو پھر میرے خیال میں کوئی اور آئے گا۔ قبر کے اندر علی مولا تبھی آئیں گے جب تم قبر کے باہر علی والے ہو اور پکے علی والے ہو اور سچے علی والے ہو۔ اب آئیے عزیزان محترم اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیں تھوڑا ریسٹ کرنے کا ٹائم بھی دیتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب عزیزان محترم ہماری گفتگو کیا چل رہی تھی؟ فضیلت کے بعد، خلافت کے بعد جو گفتگو تھی، ہم نے کہا ہر روز کسی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے عبداللہ ابن سبا والے اعتراض پہ گفتگو کی، کل ہم نے تقیہ پر گفتگو کی، قرآن سے آیات پیش کی۔ آج آگے بڑھتے ہیں تیسرے موضوع کی طرف۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کہ شیعہ جو ہے نا علی کو نبی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کس نے کہا علی مولا کو ہم نبی کہتے ہیں؟ ہم علی مولا کو نبی نہیں کہتے۔ اچھا وہ کہتے ہیں آپ کیا علی مولا کو انبیاء سے افضل نہیں سمجھتے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، رسول پاک کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے ہم علی مولا کو افضل، برتر، بہتر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کہا ہم تو کہتے تھے تم علی کو نبی کہتے ہو، تم تو نبی سے بھی بڑا بنا دیتے ہو۔ وہ کہتے نہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہم دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں دلیل بھی سناتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ علی مولا رسول پاک کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل بھی ہے، برتر بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ سنیے۔
ایک مومنہ تھی علی والی شیعہ عاشق علی محب علی نوکر علی غلام علی. اب یہ خاتون بڑی مشہور تھی کہ یہ مومنہ علی مولا کو پچھلے خلفاء سے افضل سمجھتی ہے. اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حجاج ابن یوسف. شیعوں کا دشمن، شیعوں کا قاتل، شیعوں کا خون پینے والا. اب خون پینے والا تو گلاس میں تو نہیں پیتا ہوگا، لیکن خون بہانے والا بڑا شیعوں کا دشمن تھا. ایک مرتبہ حجاج نے اس خاتون کو دیکھا، اس مومنہ کو دیکھا. کہا مومنہ، اے خاتون، میں نے سنا ہے تم علی ابن ابی طالب کو پچھلے 3 خلیفوں سے افضل، برتر اور بہتر سمجھتی ہو. مومنہ نے کہا حجاج آپ کو غلط بتایا گیا ہے، آپ کو جھوٹ بتایا گیا ہے. حجاج خوش ہو گیا. حجاج نے سمجھا کہ مومنہ ڈر گئی، لیکن علی والے ڈرتے نہیں ہیں. اس نے سمجھا مومنہ ڈر گئی. اس نے کہا میں علی مولا کو پچھلے خلفاء کے ساتھ کمپیر ہی نہیں کرتی. اب جوزان محترم تھوڑی دیر بریکٹس کھولنا بھائی. کمپیریزن کے لیے، مقایسے کے لیے چیزوں کا ایک جیسا ہونا، برابر ہونا ضروری ہے. مثال دوں، میں آپ سے پوچھوں 2 چیزوں کے بارے میں کہ بھائی مہران گاڑی اچھی ہے یا ویگو اچھی ہے، آپ نے بولا نا ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے کہاں مہران کہاں ویگو، بڑا فرق ہے، برابر ہی نہیں ہے. میں کہوں گا نوکیا کا ٹک والا موبائل اچھا یا آئی فون 17 اچھا، آپ کہیں گے بولا نا ان میں کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ تو برابر ہی نہیں ہے. بھائی کم سے کم آپ 2 آئی فون سامنے رکھو، پھر کہو ایک جیسے کو سامنے رکھو، پھر کہا میں نے سنا ہے تم علی کو پچھلے خلفاء سے افضل و برتر سمجھتی ہو. کہا نہیں، آپ کو غلط بتایا گیا ہے. میں علی مولا کو پچھلے خلفاء کے ساتھ مقایسہ نہیں کرتی. میں علی مولا کو پچھلے خلفاء کے ساتھ مقایسہ اور کمپیر نہیں کرتی. یہ بڑا خوش ہو گیا. علی والی ڈر گئی، علی والی پریشان ہو گئی. یہاں علی والی نے بولنا شروع کیا، میں تو علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو نوح سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، میں تو علی کو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء رسول کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں. آدم کا کوئی نام نہ تھا، جب سے علی ہے اس نام کی تسبیح تو انبیاء ملائکہ نے پڑھی ہے. جبریل کا استاد اللہ کا ولی ہے. جو نام اللہ وہ نام علی ہے. نعرہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اذان محترم مومنہ نے کہا کہ میں علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، نوح سے افضل سمجھتی ہوں، ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، رسول پاک کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل. اچھا آپ دلیل بھی سن لیجئے، کیونکہ اس واقعے میں چلا جاؤں گا تو پھر لمبا موضوع چڑھ جائے گا. اب دلیل سن لیجئے قرآن پاک سے. جب مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کا مناظرہ ہوا، نجران کے عیسائی تھے، رسول پاک سے مناظرہ کرنے آئے. اچھا اب یہ بھی سنتے جائیے گا، جب یہ عیسائی مناظرہ کرنے آئے تو عیسائی علماء بڑے شاندار کپڑے پہن کے آئے اور رسول پاک کو سلام کیا. جب رسول پاک کو سلام کیا، رسول پاک نے منہ موڑ دیا. پھر رسول کو دوسری طرف سے آ کے سلام کیا، رسول نے منہ موڑ دیا، جواب نہیں دیا. اب یہ عیسائی رسول پہ اعتراض کرنے لگے. عیسائیوں نے اس زمانے کے تمام صحابہ کو کہا ہم نے تو سنا تھا تمہارا نبی با اخلاق ہے، اخلاق والا ہے، لیکن تمہارا نبی تو ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی مسلمان کے پاس جواب نہیں تھا، کسی صحابی کے پاس جواب نہیں تھا. پھر عقل کو پوچھتے ہیں، بھائی عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی جو نبی کے زمانے میں نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے ایک عمل کی تفسیر نہ کر سکے، نبی کے بعد اس سے دین کیسے لوگے؟ نبی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے ایک عمل کی تفسیر نہیں آتی. ہم اپنا دین کس سے لیتے ہیں؟ ہم اپنا دین کسی اور سے نہیں لیتے، ہم اپنا دین اس علی سے لیتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں کے کھلنے سے لے کر رسول کی آنکھوں کے بند ہونے تک علی کے ساتھ وقت گزارا. ہم اپنا دین کس
علی سے لیتے ہیں، ہم اپنا دین اس علی سے لیتے ہیں جس نے اپنی آنکھیں کھولی تو رسول کی گود میں، جس نے اپنی آنکھیں کھولی تو رسول کی گود میں، جسے پروان چڑھایا تو رسول پاک نے، جسے رسول خدا نے ذوالشیر میں اپنا جانشین بنایا، ہم اس علی سے اپنا دین لیتے ہیں، جسے رسول خدا نے اپنی فتوحات کا علم بردار بنایا، ہم اس علی سے اپنا دین لیتے ہیں، جسے رسول خدا نے اپنا جانشین بنایا، جسے رسول خدا نے اپنا خلیفہ بنایا، ہم اس علی سے اپنا دین لیتے ہیں جس کے ہاتھوں کو رسول نے 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے غدیر خم میں بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا یہ واقعہ بھی سنتے جائیے، ایک بادشاہ تھا اس کے زمانے میں، یہ دلیل یاد رکھیے گا، ہم دلیل دے رہے ہیں کہ بھائی مولا علی رسول کے علاوہ دیگر انبیاء سے افضل ہے، برتر ہے، قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، لیکن اب یہ سنتے جائیے، ہم اپنا دین اس علی سے لیتے ہیں جو رسول خدا کے ساتھ تھے مسلسل، آنکھیں علی کی کھلی رسول کی گود میں، آنکھیں نبی کی بند ہوئی علی سینے پر ہے۔ یہ بھی روایت سن لیجئے، یہ بھی روایت سن لیجئے، مسلمانوں کی بہت عظیم جلیل القدر ہستی کہتی ہیں کہ رسول پاک آخری لمحات میں تھے، بالکل دنیا سے جانے والے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے حبیب کو بھیجو، تو یہ ہستی کہتی ہیں ہم نے والد بزرگوار کو بھیجا، آپ چلے جائیے، رسول خدا نے سر بلند کیا، پھر سر رکھ لیا، پھر کہا میرے حبیب کو بھیجو، پھر کسی دوسرے کو بھیجا گیا، رسول خدا نے سر بلند کیا، پھر سر رکھ لیا، پھر کہا میرے حبیب کو بھیجو، اب علی ابن ابی طالب کو بھیجا گیا، رسول خدا نے باہیں کھولی، علی کو سینے سے لگایا اور اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ہستی کہتی ہیں حبیب خدا رسول ہے اور حبیب رسول علی ہے۔ ہم نے اپنا دین علی مولا سے لیا۔ اب یہ بھی سن کے یہ واقعہ، ایک بادشاہ تھا، اس سے میں آ گیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ جملہ یاد رکھیے، میں نے کیا کہا، ہم اپنا دین کس سے لیتے ہیں؟ مولا علی سے۔ وہ علی جس کی آنکھیں کھلی تو رسول کی گود میں، اور جب رسول کی آنکھیں بند ہوئی تو گود میں سینے پہ علی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب اپنی آنکھوں کے کھلنے سے لے کر رسول کی آنکھوں کے بند ہونے تک رسول کے ساتھ تھے۔ اب سنیے گا، بادشاہ غصے میں آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ علماء سے پوچھا کیا کیا جائے؟ علماء نے کہا، حنفی علماء نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا، شافعی علماء نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا، مالکی علماء نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا، حنبلی علماء نے کہا حلالہ کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا ویسے تم ہر چیز میں اختلاف رکھتے ہو، اس میں تم سب متحد ہو؟ کہا جی اس میں ہم سب متحد ہیں۔ اب بادشاہ پریشان، اپنی بیوی کا کیا حلالہ کروائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کوئی تو راستہ، کوئی تو طریقہ، کوئی نجات کا وسیلہ، کوئی نجات کا وسیلہ۔ اگر نجات چاہتے ہو تو کیا میں نے کہا بھٹک رہے ہو کہاں ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے راہبری۔ نجات کا وسیلہ کہا، ہاں وہ ایک پاگل مولوی ہے، رافضی مولوی، علامہ حلی اس کا نام ہے، اس کے پاس شاید آپ کو کوئی سلوشن ملے۔ اب بیوی کو بچانا تھا، کہا علامہ حلی کو بلاؤ۔ ساروں نے کہا نہیں وہ رافضی ہے، وہ پاگل ہے، بے عقل ہے۔ کہا مجبوری ہے، مشکل میں گرفتار انسان مشکل کشا کے در پہ جاتا ہے۔ اب یہ مشکل کشا کے ماننے والے علامہ حلی کو بلاتا ہے۔ علامہ حلی آتے ہیں، دربار سجی ہوئی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے۔ علامہ حلی آتے ہیں، بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اپنی جوتیاں اٹھاتے ہیں، بغل میں رکھتے ہیں، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چاروں کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا یہ بے عقل ہے، نہ بادشاہ کے سامنے تعظیم کی نہ سجدہ کیا، اور آ کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور جوتیاں بغل میں ڈال کے رکھ دی۔ بادشاہ مجبور تھا، بادشاہ نے کہا اس سے دلیل پوچھتے ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے تعظیم نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔ کہا رسول سے جب اصحاب ملتے تھے کبھی رسول کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔
اللہ نے قرآن میں کہا جب دیکھو ملو تو سلام کرو. کہا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ کے ساتھ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا دربار بھری ہوئی تھی، جگہ نہیں تھی، یہ خالی جگہ تھی، خالی جگہ پہ بیٹھ گیا. کہا ٹھیک ہے. کہا جوتیاں بغل میں کیوں رکھی؟ کہا وہ اصل میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ، حضرت ابو حنیفہ رسول کے زمانے میں انہوں نے رسول کی جوتیاں اٹھا لی تھی. تو حنفی سارے جلال میں آئے. کہا جھوٹ بول رہا ہے، ابو حنیفہ تو رسول کے 100 سال کے بعد آئے ہیں، رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں. کہا سوری معاف کیجئے. تو وہ امام مالک تھے، انہوں نے رسول کی جوتیاں اٹھا لی. مالکی بھی جلال میں آئے. کہا جھوٹ بول رہا ہے، امام مالک بھی رسول کے بہت سال کے بعد آئے تھے. کہا معذرت، امام شافعی نے رسول کی جوتیاں اٹھا لی تھی. شافعی چیخ اٹھے. کہا جھوٹ بول رہا ہے، امام شافعی تو اس دن پیدا ہوئے تھے جس دن امام ابو حنیفہ مرے تھے، یہ رسول کے زمانے میں امام شافعی بھی نہیں تھے. کہا معذرت، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، وہ امام احمد بن حنبل نے رسول کی جوتیاں اٹھائی تھی. حنبلی بھی کھڑے ہو گئے. جھوٹ بول رہا ہے، امام احمد حنبل بھی رسول کے زمانے میں نہیں تھے. اب یہ علامہ ہلی بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، بادشاہ صاحب انہوں نے دین ان سے لیا جو رسول کے 100 سال بعد آئے، ہم نے دین اس علی سے لیا جس نے پیدا ہوتے ہی رسول کے ساتھ وقت. اور اس کے سوا رکھا گیا ہے ایک سنگے شبیری، ایک سنگے یداللہ. پھر علامہ ہلی نے کہا طلاق جیسے آپ ایک ہی جگہ پہ 3 مرتبہ طلاق طلاق کہتے ہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی. غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق کی شرائط ہے. شادی اسلام میں آسان ہے، طلاق مشکل ہے. تو تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تمہاری بیوی تمہاری یہ حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس عزیزان محترم، اب واپس چلیں، اس دلیل کو کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ تیسرے موضوع کی طرف پڑھیں. ہم نے کیا کہا؟ علی مولا تمام انبیاء سے رسول خدا کے علاوہ افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی قرآن کی آیت ہے کہ جب عیسائیوں نے مناظرہ کیا، جب آئے تھے رسول سے ملاقات کے لیے، جب رسول نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پوچھا کوئی ہمیں بتائے کہ رسول سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے، یہ کیا اخلاق ہے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. مولا علی نے کہا میں بتاتا ہوں، یہ جو لباس تم پہن کے آئے ہو تمہارے شایہ نشان نہیں ہے، لباس بدل کے آؤ، لباس بدل کے آئے. رسول نے ملاقات کی، مناظرہ ہوا. مناظرے میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے رسول نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو آدم کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے. جب شکست ملی، جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہاں اللہ نے کہا کہہ دے حبیب اگر یہ تیرے دلائل کو نہیں مان رہے، اگر یہ قرآن کی عقلی دلائل کو نہیں مان رہے، اگر یہ قرآن کی آیات کو نہیں مان رہے، آسان الفاظ کر دوں، اگر یہ صامت قرآن کو نہیں مان رہے تو تو ناطق قرآن کو لے کے آ. اگر یہ قرآن کی دلائل کو نہیں مان رہے، اگر یہ قرآن کی عقلی دلائل کو آیات کو نہیں مان رہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا، اہل سنت کے عالم ہیں، تفسیر کشاف میں لکھا رسول خدا نے حسین کو گود میں لیا، حسن کو انگلیوں سے پکڑ کے اپنا انا بنا کر آئے. نساءنا کی جگہ پہ جمع کا صیغہ ہے، 3 یا 3 سے زیادہ خواتین آ سکتی ہے، مگر نساءنا میں صرف فاطمہ زہرا کو لے کر آئے، اور انفسنا میں بھی کسی اور کو لے کر نہیں آئے، بس علی ابن ابی طالب کو لے کر. اور یہی ہماری دلیل ہے، نفس رسول علی ہے، علی نفس رسول ہے، نفس رسول علی ہے. تو جب رسول تمام انبیاء سے افضل، تو علی بھی رسول کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل. انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس موضوع پہ شاید گفتگو ہے اور پھر ہم گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. اب چلیں کامیابی کے اسباب کی طرف. میں نے کیا کہا؟ خطبہ متقین میں مولا علی نے 110 صفات بتائیں، کامیابی کے 110 راز بتائے. اور کل گفتگو ہوئی، تفسیر سے گفتگو ہوئی. تقویٰ کوئی مشکل کام نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دنیا اور آخرت کے نقصان سے خود کو بچانا، تقویٰ دنیا اور آخرت کے فائدے کو
حاصل کرنا. انسان صرف دنیا کو نہ دیکھے, انسان ہر عمل میں دنیا اور آخرت کو دیکھے. یہاں دنیا کو صرف دیکھنے والوں کا حشر آپ نے سنا کہ وہ خاتون جو صرف دنیا کو دیکھتی ہے, وہ خاتون جو ننگے سر پھرتی ہے, دنیا میں خود کو خوبصورت بنا کے نامحرموں کے سامنے پھرتی ہے کہ کوئی اٹریکٹ ہو جائے. اچھا بریک اس میں یہ بات نہیں کہتا چلوں, ایک ملک میں گیا تھا میں, ایک بچی بیچاری نے مجھے سوال بھیجا. اس نے کہا مولانا وہاں میرا موضوع یہ تھا کہ واٹس ایپ پہ اپنی تصویر نہ رکھو بہنوں بیٹیوں, فیس بک پہ اپنی تصویر نہ رکھو بہنوں بیٹیوں. اس نے سوال پوچھا, اس نے کہا مولانا اگر ہم اپنی تصویر اگر فیس بک پہ نہ رکھیں, اگر واٹس ایپ پہ نہ رکھیں تو پھر ہمارے رشتے کیسے آئیں گے, ہمارے رشتے کیسے آئیں گے, کوئی ہمیں دیکھے گا کیسے؟ جب تک دیکھے گا نہیں تب تک ہمارا رشتہ نہیں آئے گا. میں نے کہا تمہارا رشتہ تم چاہتی ہو کون آئے؟ ایک خوبصورت آدمی آئے, ایک مالدار آدمی آئے, ہاں جی ایک دیندار آدمی آئے. تمہیں کیا پتا تمہاری تصویر دیکھ کے ایک بدصورت تیرا عاشق ہو جائے, پھر کیا کرے گی؟ تمہاری تصویر دیکھ کے گنڈا بدماش تیرا عاشق ہو جائے, پھر کیا کرے گی؟ اور اللہ پہ توکل کر, اللہ پہ توکل کر, اللہ خود تجھے تیری مشکل کو حل کرے گا. اور وہ رشتہ کیا شریف رشتہ ہوگا؟ وہ لڑکا جو بازار میں اور گلی میں تم سے رشتہ مانگے, اگر کوئی شریف لڑکا ہو وہ فیس بک پہ کیا تجھ سے رشتہ مانگے گا؟ شریف لڑکا وہ ہے جو تیرے گھر میں اپنے ماں باپ کو بھیجے گا رشتہ مانگنے. یہ اکیلے جو گلی میں, بازار میں, کالج میں, یونیورسٹی میں رشتہ مانگنے والا لڑکا, یہ یقین سے مان لو کہ یہ تمہارے لیے وہ اچھا لڑکا نہیں ہے. اچھا لڑکا تیری عزت کا خیال کرے گا. تیری عزت کا خیال کیسے کرے گا؟ بازار میں تجھ سے رشتہ نہیں مانگے گا کہ مجھ سے شادی کر لو, تو مجھے اچھی لگے. اگر تو اسے اچھی لگ بھی گئی تو وہ اپنے ماں باپ کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو تیرے گھر رشتہ مانگنے بھیجے گا. یہ یعنی تیری عزت کر رہا ہے. یہ بازار اور گلیوں میں رشتے جو بنتے ہیں یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. تو وہ انسان جو صرف دنیا میں فوکس کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے, لیکن وہ انسان کامیاب ہے. تقویٰ یہی ہے کہ دنیا کو بھی دیکھو, آخرت کو بھی دیکھو. دنیا کے نقصان سے بھی خود کو بچاؤ, آخرت کے نقصان سے بھی خود کو بچاؤ. دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرو, آخرت کا فائدہ بھی حاصل کرو. اب چلیے خطبہ متقین میں ایک صفت آپ کی خدمت میں پیش کروں. کامیابی کے 110 راز خطبہ متقین میں مولا علی نے فرمایا. ان میں سے ایک راز یہ ہے, مولا نے فرمایا متقین کی کامیابی کا راز کیا ہے, انسانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تقویٰ بن جائے, متقی بن جائے, با تقویٰ بن جائے. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا پہلا قانون کیا فرمایا مولا نے؟ منطقہم الصواب. یہ کامیابی کا راز ہے, مولا کا خطبہ ہے, خطبہ متقین, خطبہ ہما. فرمایا متقی کامیاب انسان وہ ہوتا ہے منطقہم الصواب, جو جب بولتا ہے حق بولتا ہے, وہ حق کے لیے بولتا ہے. یہ کمال کا جملہ ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہے جو چپ ہو, فرمایا نہیں, متقی وہ ہے جو بولے مگر حق بولے. کمال کا پیغام اب تمام مومنین اور مومنات کے لیے. اکثر ہم برائی دیکھتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں, گناہ دیکھتے ہیں مگر چپ رہتے ہیں, امر بالمعروف نہیں کرتے, نہی عن المنکر نہیں کرتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ چپ رہنا. کل میں نے کیا کہا تھا؟ تقیہ کی 3 لیول سے, ایک واجب تقیہ, ایک مستحب تقیہ, ایک حرام تقیہ. ایک ایسی جگہ جہاں پہ تقیہ کی اجازت نہیں, تمہیں بولنا ہے. ظلم دیکھا تمہیں بولنا ہے, بے حیائی دیکھی تمہیں بولنا ہے. اگر چپ رہو گے کیا نقصان ہوگا؟ آپ سنیے, چڑھے سرکار کے پاس ایک شخص آتا ہے, یہ وزیر تھا منصور دوانقی کی دربار میں. منصور دوانقی مولا کا قاتل ہے. منصور دوانقی کی دربار میں یہ شیعہ کام کرتا تھا. مولا سے ملنے آیا. مولا نے کہا جانتے ہو ہم پہ ظلم کی ہو رہا ہے تم جیسے شیعوں کی چپ کی وجہ سے. شیعہ حکومت میں ہے, شیعہ اعلیٰ مقامات پر ہے مگر چپ ہے, ظلم دیکھ رہا ہے مگر چپ ہے, بدماشی دیکھ رہا ہے مگر چپ ہے. امام نے کہا اے شیعہ تم جیسے شیعوں کی چپ کی وجہ سے آج ہم پہ ظالم ظلم کر رہا ہے. اے شیعہ, امام کہتے ہمارا شیعہ چپ نہیں ہوتا, ظلم دیکھتا ہے تو بولتا ہے. چپ کا نقصان کیا؟ آپ کا محلہ ہے, آپ نے دیکھا آج تک کوئی بے حجاب لڑکی نہیں تھی, مگر اب ایک بے حجاب لڑکی شروع ہو گئی بے حجابی کرنا. ایک لڑکی نے بے حجابی شروع کر دی, آپ چپ ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں بولا. none of my business انگریزوں کا جملہ وہ رٹا ہوا اکثر لوگوں کو ہے, میرا کیا جائے, none of my business. ہاں جی, آپ چپ ہو گئے, آپ کے چپ کا کیا نقصان ہوگا؟ کل وہی گناہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا, آپ کی بیٹی بھی وہی گناہ کرے گی, آپ کی بیٹی بھی بے حجاب ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پہلے جب آپ گناہ پہ چپ ہوں گے
آہستہ آہستہ اسی چپ کی وجہ سے گناہ آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا، گناہ عادی ہو جائے گا، گناہ معمولی ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب گناہ معمولی ہو جائے گا اب آہستہ آہستہ آپ خود وہ گناہ کریں گے، آپ خود وہ گناہ کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس گناہ کا دفاع کریں گے، پھر آپ خود اس گناہ کے بانی بن جائیں گے. یہ وہ خطرناک منزل ہے جہاں انسان اسلام کا دشمن بن جاتا ہے. ایک واقعہ سنیے، پاکستان کا ایک واقعہ ہے. ایک ایکٹریس تھی، کہتی ہے اب الحمدللہ توبہ کر لی، اس نے سدھر گئی. کہتی ہے جب میں ایکٹریس بننا چاہتی تھی میرے باپ نے لعنت کی مجھ پہ، تھو کیا مجھ پہ، برا بھلا کہا مجھے، کہا یہ کیا کر رہی ہو، اجازت نہیں دوں گا. بڑا منع کیا، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، تو ایکٹریس نہیں بن سکتی. اور کبھی کبھار میں بعض بچیوں سے سوال پوچھوں گا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تم ایکٹریس کیوں بنتی ہو؟ کہتی ہے کہ مشہور ہو جائے گی. میں یہ کہوں گا بھائی کسی باندر کو بھی ٹی وی پہ نچاؤ وہ بھی مشہور ہو جائے گا. ہاں بھائی ایک منکی کو بھی ٹی وی پہ نچاؤ وہ بھی مشہور ہو جائے گا. یہ مشہور ہونا کون سا کمال ہے؟ اگر پیسہ ملتا ہے تو پیسہ تو چور کو بھی بڑا ملتا ہے جب وہ چوری کرتا ہے. یہ پیسے کے کیا فائدہ بھائی؟ اگر تو بے حیائی کرے گی، کل آپ نے سنا بالوں سے جہنم میں لٹکائی جائے گی. اب یہ ایکٹریس کہتی ہے، اب سدھر گئی ہے، کہتی ہے کہ میرے باپ نے بڑا منع کیا، ماں نے منع کیا، خاندان نے تھو کیا، سب نے منع کیا، مگر میں نے ضد کیا اور میں ایکٹریس بن گئی. اب وہی باپ جس نے منع کیا تھا چپ تھا، تھوڑا پہلے منع کیا چپ تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہا آہستہ آہستہ جب میں مشہور ہونے لگی اب وہی باپ جو ہے مجھے اپریشیٹ کرنے لگا. ماشاءاللہ، ہاں گناہ پہ ماشاءاللہ کہہ رہا تھا. ہاں جی، کہ وہی باپ جو ہے میری تعریفیں کرنے لگا. جب لوگوں نے تعریفیں کی، ماشاءاللہ آپ کی بچی مشہور ہو گئی ہے، گناہ کو لوگ ماشاءاللہ کہتے ہیں. شرم کی بات دیکھیے تو صحیح. کہا کہ اب باپ نے گناہ پہ چپ ہونے کے بعد میرا دفاع کرنا شروع کیا. کیا مطلب؟ کہا جب کوئی آ کے کہتا تھا نا تیری بچی نے بے حیائی کی تو غصے میں آ کے کہتا تو نہ دیکھ، تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب یہ وہی ہے جو پہلے اسے گناہ نظر آ رہا تھا لیکن چپ رہا، اب گناہ کا دفاع کرنے لگا. تو بعد میں بچی کو بیچاری کو ہدایت ملی، توبہ کر کے سدھر گئی. لیکن یہی ہوتا ہے جب گناہ پہ چپ رہتے ہو تو تباہ و برباد تم نہیں ہوتے، پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تصور کیجئے ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے، پانی ہے نیچے. تصور کیجئے میں اپنی جو سیٹ ہے اس کو سوراخ کروں، آپ مجھے کرنے دیں گے؟ بھائی میری سیٹ ہے، میری مرضی. کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میری سیٹ میری مرضی. میں کہہ تو سکتا ہوں لیکن پورا مجمع مجھے پکڑے گا. مولوی صاحب یہ کشتی ہے، نیچے پانی ہے، سوراخ کرو گے تو پانی کشتی میں آئے گا، پوری کشتی ڈوب جائے گا. بھائی آپ سب بولیں گے، کوئی چپ نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ڈوب جائیں گے. اسی طرح یہ معاشرہ ایک کشتی ہے، جب اس میں بے حیائی ہوتی ہے، جب اس میں بے غیرتی ہوتی ہے، جب اس میں غلط عمل ہوتا ہے، اگر آپ چپ ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ ڈوبتا ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ دیکھیے ہم اگر بولیں گے تو ہماری روزی بند ہو جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمیں نقصان ہو جائے گا. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے تمہارا رزق کم نہیں ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے یہاں سے بند ہو، کہیں اور سے اللہ شروع کر دے گا. تو خوف نہ کھانا، فوراً جہاں تم نے البتہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسلام نے کچھ شرائط بتائی ہیں، چپ نہ رہنا. مگر جب تبلیغ کرو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو سیکھ کے ان آداب کے ذریعے سے تبلیغ کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے کہنے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں بولوں گا تو کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیے، حضرت موسیٰ کشتی چھوٹے سے صندوق میں ان کی ماں نے پانی میں رکھا اور وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کی دربار میں پہنچا. فرعون کیا کرتا تھا؟ ہر بچے کو قتل کرواتا تھا. اب یہ بچہ آیا فرعون کی دربار میں، بیوی کے ساتھ آسیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ فرعون نے کہا اسے بھی قتل کر دو. ایک آسیہ نے بولا، ایک جی نا کہا اسے قتل نہ کرو. کیا فائدہ ہوا؟ پوری قوم بنی اسرائیل بچ گئی ایک کے بولنے پہ. حضرت یوسف کو بھائیوں نے قتل کرنا چاہا، بھائیوں نے مارنا چاہا، ایک بھائی نے بولا اسے قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. کیا ہوا؟ 7 سال قحط سے پوری قوم کو نجات ملی. مولا حسین، ایک حسین نے بولا. اس زمانے میں بڑے اصحاب رسول تھے، بہت عظیم و شان ہستیاں تھیں، لیکن کسی نے نہیں بولا، ایک حسین نے بولا. آج دیکھو مجلس حسین میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر انسان یہاں پر ہے. یہ دیکھیے
بولے، غلط دیکھا چپ نہ رہے، لیکن اس کے آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں، اگر یاد رہا تو کل اس پہ انشاءاللہ اشارہ کروں گا کہ امر بالمعروف کے کیا طریقے اور کیا آداب ہیں۔ امام فرماتے ہیں کامیابی کا راز یہ ہے جب برائی دیکھی فوراً بولو، چپ نہ رہنا، حق بولنا، منطقہم الصواب۔ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو حق بولتا ہے اور برائی کے سامنے چپ نہیں رہتا۔ بس محترم آئیے آج کے نسخے کی طرف بڑھیں۔ جتنے مومن ہیں جس نے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ لیکن مجمع بڑھ گیا تو مجمع بہت کم ہو گیا، 300 سوری 500 بعد معلوم تھا۔ جس نے 300 مرتبہ استغفار کیا وہ ہاتھ اٹھائے۔ میں حیران کہ آج ہاتھ اتنے کم کیوں اٹھے؟ چلیں جو آگے اور پیچھے والی مجالس میں جو ہے نا وہ 500 ہے۔ چلیں جی بلند ترین صلوات آپ نے 1000 مرتبہ ماشاءاللہ سلامت رکھے اس بزرگ کو، انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ 1000 مرتبہ استغفار پڑھو تو انشاءاللہ پیٹرول اور بھی سستا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے باواز بلند۔ اچھا حضرت مطلب اب آج کا نسخہ ایک نیا نسخہ آپ کو سناؤں، اور جو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات، اور جو سننا چاہتا ہے بلند ترین نعرہ حیدری۔ چھٹے سرکار فرماتے ہیں مالی مشکلات سے نجات کا نسخہ، یہ نسخہ یاد رکھیے، مالی مشکلات سے نجات کا نسخہ۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ سورہ قدر پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورہ زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اور بڑی بڑی مشکلات اور حاجات کے لیے کیا فرمایا، یہ دوسری روایت ہے، کیا فرمایا 360 مرتبہ انا انزلناہ پڑھو، سورہ قدر پڑھو۔ اور اس کے بعد کا نسخہ کیا فرمایا، اگر قرض دار ہو امام نے فرمایا 110 مرتبہ سورہ والعادیات پڑھو۔ اب اس کے بعد کا ایک اور نسخہ بھی بتا دوں، کیونکہ ابھی ہم نے کیا کہا، چپ نہ رہنا، چپ نہ رہنا۔ جب ظلم دیکھا تو بولنا، جب برائی دیکھی تو بولنا۔ تو بہت سارے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، تو ان ڈرپوکوں کے لیے نسخہ وہ کیا ہے، سورہ قاف، سورہ قاف کو زعفران سے لکھیں اور پھر اسے دھوئیں اور پئیں تو انسان کا خوف کم ہوتا ہے اور بہادری نصیب ہوتی ہے۔ بلند ترین صلوات۔ ایک اور نسخہ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک اور بلند تر صلوات۔ چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے لوگوں پہ جن کے پاس یہ 4 پاورفل چیزیں ہیں مگر پھر بھی وہ مشکلات میں ہیں۔ کیا فرمایا، لوگوں اگر کسی چیز کا خوف ہے نا تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھو۔ یعنی آپ کو کوئی پڑوسی ہے بدتمیز ہے اس کا خوف ہے، کوئی آپ کا باس ہے بدتمیز ہے آپ کو نکالنے والا ہے اس کا خوف ہے، آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں آپ کو پریشانی ہے اس کا خوف، کسی بھی چیز کا خوف ہے، یا بیوی کا بھی خوف ہے تو تب بھی یہ نسخہ کام آئے گا۔ اب کسی چیز کا خوف ہے تو کیا فرمایا، 100 مرتبہ پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ خوف پہ میں نے آپ کو 2 نسخے آج بتا دیے، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آئیے گریہ کریں، بہت دیر ہو گئی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا آج مختصر کروں، لیکن پھر وہی 10 منٹ بچے ہیں، کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے، البتہ آج تو اتوار ہے نا، آج تو اتوار ہی ہے، تو چلے جی آج تو جاب کا ٹینشن انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بلند ترین صلوات۔ آئیے گریہ، میں روز دیکھ رہا ہوں اکثر مومنین جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو گریہ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا دور ہے ان کی گریہ میں پھر کمی آتی ہے، اس سے زیادہ دور ہے تو اور زیادہ، مجلس میں تو ممبر کے ساتھ بیٹھے ہو یا آخر دروازے میں بیٹھے ہو، تمہیں رونا ایسے ہے جیسے بوڑھی ماں ہوتی ہے جوان بیٹے میں۔ یہاں پہ گھٹ گھٹ کے نہیں رونا، یہاں پہ بلند آواز سے رونا ہے، چیخ چیخ کے رونا ہے، اور دوسرا کیا، آنسو بہانا ہے، آنسو بہانا ہے۔ کوشش کرو کل سے کوئی رومال، چھوٹا سا رومال ساتھ میں رکھو، جب آنسو بہے نا اس میں جمع کرو، اس رومال کو پھر دھونا نہیں، اس سے ناک نہیں صاف کرنا، صرف اس میں آنسو جمع کرنا، پھر وصیت کرنا، جب میں مر جاؤں میری قبر میں اس رومال کو رکھنا،
اس میں غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو جوان ہے. گریا کرو گڑ گڑ کے نہ رونا، چند دن اور باقی رہے ہیں. عزادارو اللہ جانے آئندہ سال محرم نصیب ہوگا یا نہیں، جتنا ہو سکتا ہے رو لو. مومنوں میں اکثر کہتا ہوں مصائب سن کے تو یہودی بھی روتا ہے، مصائب سن کر تو ہندو بھی روتا ہے، مصائب سن کر تو سنی بھی روتا ہے، مگر آئے عاشق حسین وہ ہے جو حسین کا نام سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے. حسین میرے مولا حسین، میرے آقا حسین، میری جانم حسین، میرے آقا حسین. سب کے حسین، میرے آقا حسین، حسین میرے مولا حسین، میرے آقا حسین. بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، گرمی بھی نہیں، پنکھے چل رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی نہیں ہو. جب حسین 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 کہہ رہے ہو، کوئی تمہیں تازیانہ نہیں مار رہا، کوئی تمہیں تماچا نہیں مار رہا. میں قربان ہائے زینب اور سکینہ پہ جب کہتی تھی حسین. قربان تیرے گریے میرے کیا کام گھڑ گھڑ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا. امام صادق نے فرمایا ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. ہائے بیٹا رو رو کے کہا ہائے حسین. اس بیوی کے غم میں رونا ہے جس بیوی نے بچپنے سے مصیبتیں دیکھی. آئے اس بیوی کے غم میں رونا ہے. ایک مرتبہ جسے اماں زہرا نے بلایا، ننھی زینب ہے، اماں زہرا نے بلایا. اماں زہرا نے کہا بیٹا ایک صندوق لے کر آ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. بی بی زینب صندوق لے کر آئی، صندوق کھولا گیا. بی بی زہرا نے کوئی کفن نکالا اور کہا زینب یہ تیری اماں زہرا کا کفن ہے، یہ تیری اماں زہرا کا کفن ہے. اللہ جانے بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. پھر بی بی زہرا نے دوسرا کفن نکالا. زینب جب 19 رمضان کو ظالم تیرے بابا کے سر میں ضربت مارے گا، جب 21 کو بابا شہید ہوں گے، یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی. پھر بی بی زہرا نے تیسرا کفن نکالا. زینب بیٹا جب ظالمان تیرے بھائی کو زہر دے گے اور تیرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے اور جب حسن شہید ہوں گے یہ حسن کا قبر
بابا علی کا کفن، یہ بھائی حسن کا کفن، زینب صندوق میں ڈھونڈ رہی ہے، کوئی چوتھا کفن نظر آ جائے۔ اماں اپنا کفن دکھایا، بابا علی کا کفن دکھایا، بھائی حسن کا کفن دکھایا، اماں میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین کا کفن کہاں ہے؟ زینب حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے عاشور کے دن، عاشور کے دن مولا حسین نے اماں فضا سے کہا، اماں فضا ایک پرانا کرتا ہے صندوق میں، وہ ذرا لے کر آؤ، میں میدان جا رہا ہوں۔ لیکن اماں فضا چھپا چھپا کے لانا، زینب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ راستے میں زینب نے دیکھ لیا اماں فضا چھپا رہی ہے، پوچھا کیا چھپا رہی ہے؟ جب اصرار کیا فرمایا ایک پرانا کرتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، کرتے کو دیکھنا تھا۔ زینب کی چیخیں بلند ہے، یہ کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے، یہ حسین کا کفن ہے۔ اماں سیدھی تھی اور روتی جاتی تھی، ہائے میرے حسین۔ ہمیں حسین میں گھڑ کے نہیں رویا جاتا، بلند آواز سے رویا جاتا ہے۔ بڑے سخت مسائل پڑھنے ہیں، اگر نہیں رونا تو بتا دو نہ پڑھو۔ مسائل میں حسین میں چیخ چیخ کے رو، آئے بی بی زینب کی مصیبت سنا گے۔ ایک مومن کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، مومن نے کہا مولا یہ جو جملہ آپ فرماتے ہیں دادا میں آپ کے غم میں صبح اور شام رہوں، میں آپ کے غم میں پانی کی جگہ خون رہوں، مولا امام زمانہ یہ کس مصیبت پر ہے؟ مولا کیا یہ علی اکبر کی مصیبت پہ ہے؟ مولا امام زمانہ نے فرمایا نہیں، اگر اکبر بھی ہوتے وہ بھی میری طرح روتے۔ مومن نے پوچھا مولا امام زمانہ کیا یہ حضرت عباس کی مصیبت پر ہے؟ کہا نہیں نہیں، اگر عباس بھی ہوتے وہ بھی میری طرح روتے۔ مولا کیا یہ مولا حسین کی مصیبت پر ہے؟ فرمایا حسین بھی ہوتے وہ بھی میری طرح تڑپ تڑپ کے روتے۔ مولا کیا مصیبت ہے؟ مولا نے فرمایا آئے زینب کی اسیری اور زینب کی قید، وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، اس بی بی کو